الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارا 12 روزہ ربیع الاول شریف کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام کا آج 11واں دن ہے۔ آج جس اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحاد امت کا ذریعہ۔ سامعین، اس وقت مسلم امہ آپس میں علاقائی، جغرافیائی اور لسانی اور فرقہ واریت کی تقسیموں میں بری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے، اور بڑی یہ تکلیف کی بات ہے کہ وہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات میں علاقائی فرق مٹانے آئے، وہ نبی جو لسانی تقسیم کو ختم کرنے آئے، وہ نبی جس نے ثقافتوں کے علیحدہ ہونے کے مزاج کو ختم کر کے اور اپنے رسم و رواج اور تہذیب و ثقافت کو تمام کو ختم کر کے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں کوئی معزز ہے تو وہ ہے جس کا تقوی سب سے بڑھ کر ہے۔ تو گویا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر سال دہرایا جاتا ہے، جو ہر سال یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ اور اس کی مقدس ساعتیں ہمیں زندگی میں بار بار نصیب ہوتی ہیں، تو یہ اس پیغام کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمیں اس پیغام کو دوبارہ سے رینیو کر کے اپنے دلوں میں اور اپنے دماغوں میں اس بات کو زندہ کرنا ہے کہ آج اگر ہم علاقائی بارڈرز میں تقسیم ہیں، آج اگر ہم لسانی بارڈرز میں تقسیم ہیں، آج ہم ثقافتی بارڈرز میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ہم اپنی اپنی پہچانوں میں آ چکے ہیں، تو ہم نے کہیں اپنے نبی کی میلاد اور ان کی ولادت کا جو پیغام تھا کہیں اس کو ہم نے بھلا تو نہیں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اور بڑے یہ معذرت کے ساتھ ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پیغام کو زندہ کرنا ہے، اس بات کو ہم نے زندہ کرنا ہے کہ آؤ سارے مسلمان مل کر، جیسے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھنڈے تلے ہمیں جمع فرمایا، اور وہ جھنڈا کیا تھا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ واحد جھنڈا ہے جس کے نیچے اللہ کے رسول نے ہمیں جمع فرمایا، اور یہی وہ ایک کلمہ ہے جس پر آپ نے ہمیں جمع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کوئی عجم سے آئے، کوئی عرب سے آئے، کوئی فارس سے آئے، کوئی روم سے آئے، کوئی جناب فلسطین سے آئے، کوئی جناب ایران سے آئے، کوئی افغانستان سے آئے، اور کوئی شام کے جناب وہاں پہ جنگلات سے اور افریقہ کے جنگلات سے بھی آ جائے، تو فرمایا جہاں تم اکٹھے ہوگے تو یاد رکھنا یہ تمہاری پہچانیں کچھ نہیں ہیں، اصل تمہاری جو پہچان ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جہاں میلاد پہ، میلاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت آئی تو ہم نے جشن منا لیا، کسی نے محبت میں کیک کاٹ لیا، بہت اچھی بات ہے، یہ محبت کا اظہار ہم نے کرنا ہے، یہ سارے محبت کے اظہار کے طریقے ہیں۔ کسی نے جناب محفل کا انعقاد کر لیا، کسی نے جناب لنگر کا اہتمام کر دیا، کسی نے کوئی اہتمام کر دیا، کسی نے اپنے تھوڑے بہت استطاعت کے مطابق پانی کی، میٹھے پانی کی سبیل لگا دی۔ یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن
جو میلاد کی اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ میلاد کی اصل روح یہ ہے کہ جس وجہ سے آقا کو اس کائنات میں مبعوث کیا گیا، آقا کو اس کائنات میں بھیجا گیا، کیا وہ مقصد آمد رسول پورا ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہے حقیقی میلاد۔ مثال کے اس لیے کہ محبت رسول جو ہے وہ بغیر اطاعت رسول کے ثابت ہو سکتی ہی نہیں، یہ بات طے ہے۔ محبت رسول اطاعت رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کوئی کسی سے محبت تو کرے، کہے جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کے نام پہ میں جان فدا کر دوں گا، لیکن وہ اس کی باتوں پہ عمل نہ کرے، تو وہ شخص کیا کہے گا؟ تمہارا محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ محبت تقاضا کرتی ہے، محبت کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ کہ جس کو تو نے محبوب بنایا ہے، جو محبوب کرے تو بھی وہ کر، جو محبوب چاہے تو بھی وہی چاہ، محبوب جس حال میں راضی ہو تو اس حال میں راضی ہو جا۔ یہ محبت میں دنیا کا ایک اصول ہے جو مسلمہ ہے، یونیورسل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب کچھ اور چاہے تو محب کچھ اور چاہے اور پھر کہے مجھے تجھ سے محبت بڑی ہے۔ محبوب دھتکار کے رکھ دے گا، کہے گا نہیں تو جھوٹے دعوے کرتا ہے محبت کے۔ تو مسلمانوں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار ہمارے محبوب ہیں اور ہم ان کے محب ہیں، تو پھر محب کے اوپر یہ فرض ہے محبوب جسے پسند کرے محب اس کو پسند کرے، محبوب جس کو ناپسند کرے محب اس کو ناپسند کرے۔ اب یہ بات بڑی واضح ہے، سرکار کس کو پسند کرتے ہیں یہ سب کو پتا ہے، یہ ہر ایک مسلمان کو پتا ہے کہ ہمارا نبی کس بات کو پسند کرتا ہے، اور ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ ہمارا نبی کس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جب میلاد آئے تو ہم اس بات کا بھی تہیہ کریں اور ریکال کریں اپنی سوچوں کو اور اپنی افکار اور اپنی باتوں کو کہ ہم نے اس 2021 کا جو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے اگلے سال تک کے لیے کہ ہم کیا حضور کی ولادت کا جو مقصد تھا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا؟ خاندانی تقسیم تھی، غریب اور امیر کا فرق تھا۔ کیا آج ہمارے معاشروں میں، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں کا جو بھی معاشرہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ اسلامی معاشرہ کہلائے گا۔ ہم نے یہ پوچھنا ہے کیا ہمارے اسلامی معاشرے میں آج کہیں غریب اور امیر کا فرق تو نہیں ہے؟ اور اگر امیر اور غریب کا فرق ہے تو آپ جناب چاہے گھر میں 10 محفلیں بھی کروا لیں نا، اور آپ کے ذہن میں غریب اور امیر کا فرق ہے، آپ نے میلاد کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے میلاد کو میلاد کے مقام میں نہیں رکھا۔ وہاں یا تو آپ کا پھر دکھاوا ہے یا کچھ اور ہے۔ اگر آپ کے دل میں غریب اور امیر کا فرق ختم ہو کے بلندی کا معیار صرف تقوی ہے، تو گھر میں اگر آپ نے ایک محفل بھی کرائی ہے تو آپ کے لیے مبارک ہو کہ آپ نے میلاد مصطفیٰ کا حق ادا کیا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جھوٹ نہ بولے۔ مومن ایسا ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہو لیکن میلاد کرواتا جائے جھوٹ بول بول کے، تو بتائیے کیا اس کے میلاد کے اس کا حق ادا کیا اس نے؟ نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص حرام کماتا ہو، اس کا ذریعہ معاش حرام کا ہے، حرام طریقے سے کماتا ہے، ناجائز کماتا ہے، اور جناب اس نے سود کا کاروبار کیا ہوا ہے، سودی مال کھاتا ہے، اور وہ گھر میں بڑی بڑی محفلیں کروا لے، کیا اس نے میلاد کی محفل کا حق ادا کیا؟ نہیں۔ اس نے محفل میلاد کا حق اس لیے ادا نہیں کیا کہ جس کا میلاد ہو رہا ہے اسی نے فرمایا تھا کہ سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اس لیے سامعین الناظرین، آج کی یہ جو ہماری سیکنڈ لاسٹ ہماری بڑی اہم مجلس ہے، آج کا یہ ہمارا حفلہ بڑا اہم ترین ہے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ ہے۔ کل اس کا اختتام ہو جائے گا، کل انشاءاللہ ختم پاک بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور تمام احباب کل آپ سارے آخری دعائیہ محفل اس میں شریک بھی ہوں۔ تو اس میں آج اس محفل میں ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مقصد کے لیے آپ کا میلاد ہوا دنیا میں، میلاد کا معنی سمجھایا تھا میں نے آپ کو، اس لیے میں اب لفظ میلاد بول رہا ہوں تاکہ وہ معاملات سمجھ جائیں آپ کو اور اچھے انداز سے آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، کہ آقا جس مقصد کے لیے آپ کا میلاد ہوا، ہم نے اپنی زندگی میں اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔
اور پھر یاد رکھیے، یقین جانیے، آپ نے اصل میلاد اپنی زندگی میں کر کے دکھا دیا۔ اور میلاد پھر صرف کیا ہے؟ پھر وہ 12 دن کا نہیں ہوگا، پھر وہ پورے سال کا ہوگا، 360 دنوں کا ہوگا۔ جب بولے گا سچ بولے گا، جب بات کرے گا محبت سے کرے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی سے ناجائز ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، چغلی نہیں کھائے گا، غیبت نہیں کرے گا، اور کسی کے ساتھ بد کلامی اور بد زبانی نہیں کرے گا، غریب اور امیر کے ساتھ ذہن میں فرق نہیں رکھے گا، بلکہ جو اچھا ہے اس کو عزت دے گا، اور غریب کے ساتھ محبت والا رشتہ قائم کرے گا، اور سود سے توبہ کر لے گا، برائیوں سے توبہ کر لے گا، اور یہ تہیہ کر لے گا، اے مولا، اے میرے آقا، اب جس بات میں آپ راضی ہوں گے ہماری زندگی میں اب وہی عمل ہوگا۔ تو پھر یاد رکھیے، ایسے میلاد کرنے والا شخص انشاءاللہ قیامت کے روز جنت میں چلا جائے گا۔ اور صرف اب یہاں پہ جو ہمیں اچھا، جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ان لوگوں کو بڑے برے لگتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ پیغام بار بار دیا گیا ہے کہ جو جلوس میں شریک ہو گیا وہ جنتی ہے، جس نے ایک میلاد کروا لیا سارا سال مسجد میں نہیں آیا وہ جنتی ہے، اس نے ایک محفل کروا لی ہے۔ اور یہ فتوے کون جاری کر رہے ہوتے ہیں؟ جن پر خود فتوے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ناز خاں، یہ ناز خاں فتوے دیتے ہیں محفلوں میں کھڑے ہو کے، وہ فتوے دیتے ہیں، اور شعر بھی انہوں نے وہ پڑھنا ہے جس میں ان کا ذاتی فائدہ ہو۔ شعر پڑھ رہے ہیں نا، اور کسی نے آگے اس پہ کسی کو اچھا لگ گیا تو جناب آ کے شروع ہو گئے اسی شعر پر ہٹ کے، کیوں اس پہ پیسے آ رہے ہیں، باقی نعت کس کی تھی اور یہ نعت کس کی بن گئی۔ اس لیے مزاج بدلو، سوچیں بدلو، اپنے افکار بدلو، اور اپنے دلوں میں، اپنے دماغ میں وہ حقیقی میلاد لے کے آؤ جو حقیقی میلاد اپنی ساری زندگی میں سیدنا صدیق اکبر نے کر کے دکھایا۔ وہ میلاد کرو جو سیدنا فاروق اعظم نے کر کے دکھایا اپنی زندگی میں۔ ساری رات سوتے نہیں ہیں، اور در و دیوار کے ساتھ کان لگا لگا کے سنتے ہیں کہ میری رعایا میں کوئی پریشان حال نہ ہو۔ یہ اصلی حضور کا میلاد ہے، یہ میلاد تھا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا آقا دنیا میں آئے ہی اسی لیے تھے کہ غریبوں کے ماں باپ بن جائیں، یتیموں کے ملجا بن جائیں۔ اور عمر، تو اپنے بستر میں سویا رہا اور غریب نادار پستا رہا، تو کل آقا نے اگر پوچھ لیا عمر میرے آنے کا مقصد جو تھا کیا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ نہیں۔ عثمان غنی سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 40 روز تک ان کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا، 40 دن تک، لیکن اس نے امت کو تباہ نہیں ہونے دیا۔ یہ اصلی میلاد۔ حضرت علی مرتضیٰ ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے گزار دیتے، اور جب پیر کا دن آتا تو وہ بھی اتباع رسول میں پیر کا روزہ رکھتے، ہر پیر کا۔ تو کسی نے پوچھا علی آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سرکار نے ایک دفعہ روزہ رکھا ہوا، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، میں شکر کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں، اس دن سے علی نے کبھی پیر کا روزہ چھوڑا ہی نہیں۔ یہ ہے حقیقی میلاد۔ ہم صرف کھا کے کہیں میلاد کا ہم حق ادا کریں، نہیں۔ تو یہ ان باتوں کو، اصلی جو تصویر ہے میلاد کی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہم نے اصلی تصویر میلاد مصطفیٰ کی اپنے سامنے زندہ کرنی، اور پھر انشاءاللہ آپ دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے، اور کل جب قبر میں اتارے جائیں گے آپ نے اگر یہ حقیقی میلاد کیا ہوگا تو انشاءاللہ میلاد والا پہلے وہاں پر موجود ہوگا، اور خود آپ کو اپنی شفاعت کے ساتھ جنت میں پہنچا کے آئے گا۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حقیقی میلاد ہے، حقیقی میلاد مصطفیٰ، اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔